بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہیں امام السفارینی کہا جاتا ہے، حنبلی عالم تھے۔ ان کا نام محمد ابن احمد اور ان کی کنیت ابو العون یا ابو عبداللہ ہے۔ بہت سی کتابیں ان کی عربی میں ہیں اور اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کتنے علم سے نوازا تھا، خاص طور پر حدیث میں تو بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے البحور الزاخرہ، جس میں موت، قبر اور یہ جو ہے وہ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس موت سے متعلقہ اور قبر سے، برزخ سے متعلق جو امور ہیں ان کا ذکر کیا۔ 2 جلدوں میں کتاب چھپی۔ اس کی پہلی جلد صفحہ 159 اور 60 پر انہوں نے اپنے زمانے کا ایک واقعہ لکھا۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے قابل اعتماد دوست، جو میرے نزدیک قابل اعتماد تھے، ان کا بیان ہے کہ میرے شہر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے اور دونوں دین کے لحاظ سے بڑے ہی بے دین تھے۔ بیوی اس کی سودی کاروبار کرتی تھی، اپنا جو پیسہ ہوتا تھا وہ سود پر لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس کی موجودگی ہی میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی یعنی شوہر کی موجودگی میں بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اسے دفن کر دیا گیا۔ ایک بار، اور قبر بھی گھر سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی، ایک بار جبکہ عشاء کا وقت تھا اور وہ اپنے گھر کے سامنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، تو قبر سے چیخنے کی، چلانے کی، فریاد کرنے کی، گہار لگانے کی آواز آتی ہے۔ جب اس نے آواز سنی تو بے دینی ایسا مسئلہ ہے، بالکل وہ دہریہ کے حد تک پہنچا ہوا تھا، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ جو اس کی بیوی ہے اسے کون مار رہا ہے؟ اچھا وہ شخص ماشاءاللہ آپ کی صحت اور قوت کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، لہذا اس نے اپنا ہتھیار اٹھایا، قبر کے پاس گیا، کھڑے ہو کر کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس کھڑا ہوں، دیکھوں کون تمہارا کیا بگاڑتا ہے۔ سبحان اللہ، جہالت اس کی دیکھیے، بے وقوفی یہ دیکھیے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی جس مصیبت میں ہے وہ اپنی بیوی کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ اس نے وہ جھکا یا اپنا وہ ہتھیار اس کے اوپر مارا اور ایک پتھر ایسے اکھاڑنا چاہا کہ اکھاڑ کر کے پھینکے۔ ابھی وہ پتھر اٹھا ہی رہا تھا کہ اسے اتنے زور کی ٹھوکر لگی کہ وہ بے ہوش ہو کر بے حس و حرکت زمین پر گر پڑا۔ اس کے اعضاء بالکل ڈھیلے پڑ گئے، زبان اس کی باہر آ گئی۔ لوگوں نے جلدی جلدی اسے اٹھا کر کے وہاں سے اٹھائے اور لے کر کے آئے۔ اب اس کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ راوی جو بیان کرتے ہیں اور قابل وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس شخص کو دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے اور تالو جو ہے بالکل ڈھیلے پڑ گئے ہیں، زبان اس کی باہر رہتی ہے ایسے کر کے، اور لعاب جو ہے وہ بہتا رہتا ہے اور اس کے سینے پر گرتا رہتا ہے۔ پورے شہر کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ ساتھیوں، یہ منظر اور یہ قصہ یقیناً بڑا باعث عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ مثال کے طور پہلی چیز، ہمارا ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، لیکن ہمارا جیسا ایمان ہے، اگر صحیح ایمان ہو
تو ہم اس کے لیے تیاری بھی کریں. تو پہلی چیز تو یہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے قبر میں عذاب برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں پر جو قبر کا عذاب ہوتا ہے اس کا لوگوں کو مشاہدہ بھی کرایا ہے. مجھے یاد آئی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ، اور یہ حدیث عجیب ہے. ابو سعید خدری اس حدیث کو ایک اور صحابی حضرت زید ابن ثابت سے، گویا ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کرتا ہے. حضرت زید ابن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار یہ مدینہ منورہ میں انصار کا وہ قبیلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کی حیثیت رکھتا تھا. تو آپ بنو نجار کے ایک باغ سے آپ خچر پر سوار تھے، وہاں سے گزر ہوا کہ اچانک خچر بدکا، اور اتنا زور سے بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وہاں پر 6 یا 5 یا 4 راوی بھول گئے کتنی قبریں تھیں. آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں. آپ نے پوچھا ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ صحابی نے کہا کہ ان کا انتقال زمانے جاہلیت میں ہوا تھا، مشرک حالت شرک میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمعه منه. یہ لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یہ جو لوگ دفن کیے گئے ہیں انہیں عذاب ہو رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کیسے معلوم ہوا؟ پہلے تو آپ کی سواری بدکی، جس خچر سوار تھے وہ ایسا زور سے بدکا کہ خطرہ تھا آپ کہیں گر نہ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب اور اس کی آواز سنائے جو میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ مانگو. تو ہم لوگ نعوذ باللہ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ ہے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ ہے. آپ نے پھر فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو ہم صحابی سب نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تمام ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور تمام وہ فتنے جو پوشیدہ ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو. تو صحابی کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم ان تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، اللہ کے سے پناہ مانگو دجال کے فتنے سے. تو ساتھیو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، اور صحیح حدیث جیسے کہ ہم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اس کا مطلب اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب کا مشاہدہ سنایا گیا. اور یہی نہیں، اس کی تاکید کے طور پر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر کے عذاب قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا کہ جیسے مجھے اللہ تعالیٰ سناتا ہے تمہیں بھی قبر کا عذاب میں جو ہو رہا اس کو وہ آواز سنائے. دوسرا فائدہ، عذاب قبر ایک غیبی چیز ہے. یعنی غور کریں، ہم دیکھتے نہیں کہ مردے کو عذاب ہو رہا ہے، بسا اوقات قبر کھودیں گے پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان پر، ہمارا غیب پر ایمان ہے. اور یہ مومن کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے سورہ بقرہ میں، ہدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب۔ تو ساتھیوں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ قبر کا عذاب اور اس میں نیک لوگوں کو آرام ملنا یہ برحق ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ یہ غیبی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے بسا اوقات اسے ہمارے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو سنا دیتا ہے، کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، کبھی خواب میں کسی کو اندازہ لگ جاتا ہے۔ یہ صرف اسی لیے کہ ہمیں اور آپ کو عبرت ہو، ورنہ اصل یہ ہے کہ قبر کا عذاب کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ ساتھیوں، سود ان عظیم گناہوں میں سے ہے جن پر جہنم میں تو عذاب ہوگا ہی، جن پر حشر کے میدان میں تو عذاب ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی سود پر عذاب ہوگا۔ اگرچہ وہ بندہ نمازی ہی کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اپنے کو موحد ہی کیوں نہ کہتا ہو، لیکن اگر سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ انتظار کرے قبر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اسے قبر کے عذاب کی بشارت ہے، جیسا کہ اس قصے سے واضح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس راوی نے اس عورت کی جو سب سے بڑی خرابی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سودی کاروبار کرتی تھی۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں، اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نجات نہیں دے سکتا، کوئی نجات نہیں دے، جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جتنا ہی پہلوان کیوں نہ ہو، جتنا ہی ولی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کو کسی کے اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پہلا خطبہ قریش کے سامنے دیا تھا، اس میں آپ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ اے بنو عبد مناف، اے بنو کعب بن لؤی، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آخر میں کیا فرمایا؟ اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نجات نہیں دے سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کی کسی کے اندر طاقت ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بڑی طاقت دی، بڑی طاقت دی ہے، اتنی طاقت فرشتوں کے پاس ہے، اتنی طاقت ہے کہ حضرت جبرائیل کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ قوم لوط کی آبادی، پوری آبادی کو، ان کے گھروں، ان کے جانوروں اور خود ان کو حضرت جبرائیل نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور تھوڑا سا نہیں آسمان تک لے گئے اور پھر وہاں سے پلٹ دیا۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی، اور عذاب پر مسلط کن کو کیا گیا عذاب دینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل اور مکہ کے مشرکین کو دھمکی دی ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، میں اپنے ہرکاروں کو بلاتا ہوں، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ تو گویا فرشتے اللہ تعالیٰ کے عذاب پر جو مسلط ہیں، ان سے نپٹنے کی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ جہنم میں عذاب دینے پر، جہنم کی نگرانی پر کیا مسلط ہیں؟ علیہا ملائکہ، ایسے فرشتے ہیں غلاظ، جو بڑے ہی سخت دل ہیں، بڑے ہی سخت دل ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جہنمی 40 سال تک پکارتے رہیں گے، یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں، اپنے رب سے سفارش تو کیجئے کہ ہمارا خاتمہ کر دے، ہمیں موت آ جائے۔ لیکن اتنے سخت دل ہیں، اللہ نے سخت دل بنایا ہے کہ ان کو ان کے چیخنے جلنے کا رحم نہیں آئے گا ان کے اوپر۔ اور یہ بھی نہیں کہ فوراً جواب دے دیں، 40 سال کے بعد کیا جواب دیں گے؟ انکم ماکثون، باتیں نہ کرو، تمہیں اسی میں رہنا۔ تو غلاظ شداد ہے، بڑے طاقتور ہیں، ان سے کسی کو نپٹنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور
جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور صرف نافرمانی ہی نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تاخیر بھی نہیں کرتے، فوراً ہی اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ پانچویں چیز ساتھیو، غیب کی باتوں پر ایمان نہ لانا اور اس کی تحقیر کرنا برے نتائج کا سبب ہے۔ وہ میاں یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہم ان فرشتوں سے نپٹ لیں گے، تبھی تو اپنی بیوی کے لیے انہیں غصہ آیا۔ پہلوان ویسے بھی بیوقوف ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے اتنی رگڑائی کی جاتی ہے کہ ان کا سارا دماغ جو ہے وہ پگھل جایا کرتا ہے۔ تو اپنے آپ بڑے طاقتور تھے، سمجھ رہے تھے کہ بس بیوی کو ہمارے عذاب و رحم ان سے نپٹ لیں گے، اور بس ایک ہی جھٹکا لگا ہے کہ اپنے ساری زندگی اپنی ان کی تباہ اور برباد ہو گئی ہے۔ تو اللہ غیب کی باتوں پر ایمان لا لانا اور ان کی تحقیر کرنا برے نتائج کا سبب ہے۔ لہذا ساتھیوں، ہمیں یہ عبرت لینی چاہیے کہ غیب کی جو بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دین کی باتوں کا مذاق اڑانا اپنے آپ کو کفر میں داخل کر لینا ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑانا، مسواک معمولی چیز ہے اس کا مذاق اڑانا، یہ کسی انسان کے مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو غیب کی جو باتیں بھی ہیں، ثواب سے متعلق ہیں یا عذاب سے متعلق ہیں، ہمیں اس کے اوپر آمنا و صدقنا، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ نہ یہ کہ ہم اس کی تعویلات کرنے لگیں اور اس کو جو ہے اس کی تحقیر وغیرہ کرنا شروع کر دیں۔ چھٹا فائدہ ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص کو قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور بچنے کے اسباب جمع کر لینا، اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر شخص جس کے پاس ساتھیوں وہ منظر بڑا ڈراؤنا ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں ساتھیوں، انسان کو کبھی بھولتی نہیں ہیں، انسان کو کبھی نہیں بھولتی۔ میرے بھی ایک ساتھی کا ایسا معاملہ ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ میرے ایک ساتھی دلی میں، ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی شفقت فرماتے تھے میرے اوپر، آج بھی وہ قطر کے اندر ہیں۔ بڑے دلیر آدمی تھے، اور اگرچہ پیسہ کم ہو لیکن ظاہر اپنے طور پر یہ ظاہر کرتے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، الحمدللہ بڑے ایک آفیسر کی طرح رہا کرتے تھے۔ ان دنوں میں دلی سے گھر آیا ہوا تھا، تو وہ سفر کرتے ہیں دلی سے علی گڑھ کا۔ علی گڑھ شام کو ان کی ٹرین پہنچتی ہے، علی گڑھ اسٹیشن پر اتر کر کے ایک رکشے کے پاس جاتے ہیں، اور رکشے والے سے کہتے ہیں کہ اے رکشے والے، مجھے حبیب ہال پہنچا دو۔ بڑا مشہور ہال تھا، میں کئی بار جا چکا ہوں وہاں پر، مجھے وہاں جانا ہے۔ رکشے والے نے دیکھا کہ یہ تو بڑے آفیسر لگ رہے ہیں اور شیروانی پہنے ہوئے ہیں اور ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور دیکھا کہ باہر سے آ رہے ہیں۔ رکشے والے نے وہ راستہ اختیار کیا جو راستہ حبیب حال نہیں جاتا۔ اندھیرا ہو گیا ہے، جا رہے ہیں، رکشے والے کہاں، ارے بابو جی میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو، سیدھے اس راستے سے لے کے چل رہا ہوں، یہ راستے لے کے چل رہا ہوں۔ کہا یہاں تک صورتحال یہ پہنچی کہ اب وہ شہر سے باہر نکل گیا ہے، یونیورسٹی کے کیمپس سے باہر نکلا ہوا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا، میں بار بار اس سے کہہ رہا ہوں، ارے وہ بار بار ارے بابو جی آپ کو لے کے چل رہا ہوں میں۔ کہا کہ بھی تھوڑی دور گیا تھا کہ روڈ کے کنارے سے آواز آتی ہے، رکشے والے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ اب کہتے ہیں کہ اب حالانکہ بڑے دلیر آدمی، اچھی طریقے سے میں جانتا ہوں ان کو، اب وہاں پر ان کی حالت گھبراہٹ میں بدل گئی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے سے کیا پولیس آ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہند و پاک میں پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں، جبکہ پولیس کس لیے ہے کہ یہاں سعودیہ میں کیا ہے، اگر آپ راستے میں ہیں، روڈ کہیں بھول گئے، کوئی پولیس مل جائے تو آپ کو خوشی ہوتی کہ الحمدللہ ہم امن سے پہنچ جائیں گے، اور اپنے یہاں پولیس آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب خیر نہیں ہے۔ دو پولیس نیچے سے ڈنڈا لے کر کے آتے ہیں اور ان سے انگلش میں پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟
کہاں سے آ رہے ہو؟ ہاں تو کہتے ہیں علی گڑھ سے۔ پولیس والوں نے کہا اللہ کے بندے آپ علی گڑھ میں ہو لیکن آ کہاں سے رہے ہو؟ کہتے ہیں علی گڑھ سے۔ بابو جی ذرا ہوش سنبھالو، کہاں سے آ رہے ہو؟ علی گڑھ سے۔ پولیس والوں نے دیکھ لیا کہ یہ گھبرا گئے ہیں تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، سچ بتاؤ علی گڑھ تو ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں 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 ہم دلی سے آ رہے ہیں۔ ان کا خود بیان ہے کہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم کہاں آنا ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا ہے ہم کو، لیکن اس گھبراہٹ کا عالم یہ ہے صرف دو پولیس والوں کو دیکھ کر کے رات کی تاریکی میں۔ اس لیے گھبراہٹ تو یہ بھی ہوئی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں تو یہ لے جا رہا ہے کہیں، ہو سکتا ہے یہ رکشے والا ان سے ملا ہو دونوں سے اور ہمیں یہاں پر لوٹ لیں گے، یہ قتل نہ کر دیں ہم کو۔ تو کہا جب انہوں نے سمجھایا تب مجھ سے کہا اور مجھے حبیب حال جانا ہے، تو کہا یہ تو بدبخت تمہیں کہیں لے کر جا رہا تھا، وہاں مار کر کے پھینک دیتا، تم وہاں کہاں جا، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اور اس کو ڈنڈے مارا پولیس والے، رکشے والے کو پولیس والے نے، اور کہا کہ لے جا کر کے ان کو وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ تو بات یہ کہنی تھی کہ یہ گھبراہٹ کا عالم اس دنیا کے اندر ہے، تو یہ جائے کہ ہم اور آپ قبر میں ہوں گے، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، تنہائی ہوگی، اور جب خوفناک صورت میں دہشت پھیلانے دینے والے فرشتے ہمارے پاس دو آئیں گے، ان کے پاس ہتھیار ہوں گے خطرناک، تو ہمارے آپ کے ہوش کہاں رہ جائیں گے؟ کہاں رہ جائیں گے؟ اگر اللہ نے ہماری آپ کی مدد نہ کی تو ہم اور آپ صحیح جواب یا معلوم ہونے کے بعد صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ ایمان لیں اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے جو ہے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ عذاب قبر کے سوال اور جواب سے متعلق ہے، لہذا ہر شخص کو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اسباب تیار کرنا چاہیے، اور سب سے پہلا سبب اس کا کیا ہے؟ اپنے ایمان کی تصحیح ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہی سوال کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہی سوال ہوگا، اور یہی ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان تین چیزوں کو، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ کون، کن کو اللہ ثابت قدم رکھے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو ہمیں ایمان کو اپنے پختہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں اور آپ کو کبائر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، آج یہ کبیرہ گناہ بالکل عام ہو چکا ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر یہاں کمانے والے لوگ۔ تو شاید ہی کوئی ایسا بچا ہو جو بینکوں میں اپنا پیسہ رکھے، کوئی اناری اکاؤنٹ ہے، کوئی کناری ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، رکھے ہوئے ہیں آپ۔ تو قبر کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بکثرت نیک اعمال کرنا، یہ بھی انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ کبھی کسی مجلس میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جو حدیث صحیح ابن حبان میں ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے، شرط ہے کہ ایمان ہو۔ زکوٰۃ اور روزہ اس کے دائیں بائیں طرف، زکوٰۃ اور روزے میں سے ایک چیز، اور اعمال خیر پیر کے پاس جب فرشتے آنے لگتا ہے تو کہتے میرے پاس سے یہاں تک آنے کی گنجائش نہیں ہے، اسے نہیں ڈرا سکتے، گھبرا نہیں سکتے ہو تو۔ اسی طریقے سے سورہ ملک کی تلاوت خاص طور پر روز آنا، سونے سے پہلے۔ حضرت عبداللہ مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول زمانے میں اسے المانعہ کہتے تھے، یعنی قبر کے عذاب سے نجات دینے والی چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے، وہاں نماز پڑھے اور وہیں پر سو گئے، تو انہیں خواب میں آیا کہ اسی قبر سے کوئی شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح دعا کرنا، اس لیے کہ اس حدیث میں
جیسے ہم نے جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دے، قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال اور جواب کے موقع پر ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی گھبراہٹ سے پریشانی سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔